Charles Dickens, I was like the boy who asked for the second cup of soup because I had to hover about my wife for about 4 days, getting enough courage to ask her whether I could go to Canada. She worries about me, and especially in times of COVID and monkeypox and all kinds of poxes and foxes all around. So she said, anyway, she said, you have to have somebody to go with you. So I brought a gunman with me. That was Samir. Anyway, great to be here. Mr. Latafat and I go back a long way. I became an editor by accident. I never worked in a newspaper before. I have a very checkered career in so many other ways, but one day I was asked to be the editor, and I became an editor. And the first day I went to the office, I was so scared because the youngest person there was 15 years older than I was. I had no idea what a page was and all, but I knew good English, but I had good management skills thanks to nice parents, good teachers, and good colleagues because I was working somewhere else. Mr. Latafat was one of the few Pakistanis, or one of the first who joined us. Traditionally, the Arab youth had people mainly from the south. We had Americans, we didn't have any Canadians those days, but there were people from Kerala, from England, and I think he was one of the few along with Mr. Asim Ghani. And what I liked about him, he was very effervescent. He was like bubbling all the time. His politics in mind differed a lot. Sometimes I thought this guy's being too nasty in his politics. But what I liked about him was his passion, his goal. He wanted to make the paper a better place. And he found a partner who also was my deputy. So they would sort of sit together. I don't know what they would plot and plan, but they really came up with great headlines, great stories. And the Arab News, an English language paper in an Arabic-speaking country, became so much synonymous. It used to be called the Green Troops, because we catered first to those people who came from abroad to help develop Saudi Arabia. So it became a voice of the voiceless, the voice of the expatriates, the voice of the labor, the voice of those who were from different faiths, who needed access to places of worship. So we really began. He landed in 1970, and I also landed in Canada in 1997. So I know him for the last 25 years. A man of respect. He has been respected among the masses and also by the business community. Everywhere he goes, people respect him. So I want to make it clearly mention here that I also respect him like my elder. He is my senior, and I have learned from him a lot of good things. I would like to mention here that today this book is specially for the journalism. This book is very important for the simple reason. आप इसमें कहीं नई जिद्दत दिखानी है किताब में से। तो अली बशीर खान साहब आपका पेन में आप यहाँ भूल लेते हैं, पेन दे रहे हैं हमारा महबूब शेख साहब से। कल ये ना कर मैं पेन नहीं चला गया आपको। बाकी हज़रात में आपको खाली ये मेंशन करना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह अभी थोड़ी देर पहले आपको हमारे Ever since I have taken up journalism as my profession in 19... I have been witnessed ever since I have taken up journalism as my profession in 1968. Whenever I have written, whatever I have written in this book is based on facts with a huge sense of responsibility. Perhaps that is why my book has touched the hearts of many. I would never even imagine that my book will be in such a demand in and outside Pakistan. Since the book is in Urdu, please allow me to say a few words in Pakistan's national language, that is Urdu as well. Before that, let me tell you that Mr. Khalid Al-Maina speaks fluent Urdu. ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि मैंने कहा कि ये किताब उर्दू में है, लिहाजा लाजिम है
کہ اس کے بارے میں کچھ اردو میں بات کروں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی, اور اگر لکھی تو انگریزی کی بجائے اردو میں کیوں لکھی. آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ 2020 میں کورونا نے کینیڈا میں بڑا زور پکڑ لیا تھا, اور گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود ہی اپنے گھر میں قید ہو گئے. سوچا اب کیا کریں. پھر مجھے خیال آیا کہ نامور کالم نویس جناب ابراہیم جلیس کو بھی ایک مرتبہ جیل جانا پڑا تھا. انہوں نے وہاں ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی تھی. اس کا عنوان تھا جیل کے دن جیل کی راتیں. میں نے سوچا میں بھی ایک کتاب لکھ ڈالوں. بیگم سے مشورہ کیا, جواب ملا بسم اللہ کرو. لیکن کتاب اردو میں ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ سکیں. اس دن میں نے پہلا چیپٹر لکھ دیا, کورونا کے دن کورونا کی راتیں. پھر خیال آیا کہ آگے کیا لکھیں. مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اردو میں لکھی گئی کتابیں بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھیں. ان میں افسانوں کا مجموعہ, ناول اور جاسوسی ناول شامل تھے. لیکن اس کا رواج تو قدرے ختم ہو گیا ہے. سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا کیا جائے. اچانک یہ بات ذہن میں آئی کہ ماضی میں جو لکھا تھا اور جو پڑھا گیا تھا وہ سب کچھ فکشن تھا. کیوں نہ میں وہ لکھوں جو فیکٹ ہے. مجھے پہلے ہی اس بات کا احساس تھا کہ آج کے دور میں بیشتر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے صحافت کے طویل سفر میں جو کچھ دیکھا وہ نہایت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خود قلم کر دیا. پاکستان کے نامور سائنٹسٹ ڈاکٹر انور نسیم صاحب نے اعتراف کیا کہ اس کتاب کی اہم ترین خوبصورتی یہ ہے کہ لطافت صدیقی نے تمام واقعات کی طرف بڑی سادہ زبان میں اشارے کیے, اور ایک دیانتدار صحافی کی طرح اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا. کوشش کی ہے کہ وہ پوائنٹس جن پر آپ نے مضمون اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے اس کی ہائی لائٹ کروں, تاکہ اگر جن کے پاس کچھ کم وقت ہو تو وہ اس کے دیباچے سے کچھ چیزیں دیکھیں. اس کتاب میں جو ان کے 16-17 مضامین ہیں اس میں سے 15 مضامین جو ہیں وہ سیاست سے متعلق ہیں. وہ کچھ جنرلوں کے بارے میں بات ہے, کچھ وزیر اعظم کے بارے میں بات ہے, کچھ شہیدوں کے بارے میں بات ہے, اور 2 مضامین جو ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں. وہ ہے کرکٹرز کے بارے میں. ان 2 مضامین میں بھی ایک تو کرکٹر لٹل ماسٹر حنیف محمد کے بارے میں ہے, وہ پورا مضمون پوری کہانی ہے. دوسرا جس کرکٹر کے بارے میں ہے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آدھا کرکٹر ہوں آدھا سیاستدان. چنانچہ یہ 2 مضامین جو ہیں آپ کو اس کتاب میں مختلف ملیں گے, مگر بقیہ جو مضامین ہیں But Latafat Bhai has asked me to say a few words. It is truly an honor to be here among an amazing intellectual, Khalid Al-Minai, and with all other dignitaries. Latafat صاحب اور میں ہمارا میرا خیال ہے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا تعلق ہے. He has been with me throughout my political struggle in Canada, along with other community members. جب بھی جہاں بھی ان کو بلایا ہے یہ پہنچے ہیں. I found myself reading newspapers, later listening to my father on the radio. And today, the number one comment I get from people, well, 2. Number 1 is, whoa, you're way smaller in person. But number 2 is, we love your voice. And I always say to them, that is so sweet. You should listen to my father on the radio. What a voice and what a career. His writing, his understanding of the world around him, his curiosity, his principles, his progressive voice have inspired me to be who I am today.
People see me on television and they marvel at the idea of having a South Asian news anchor on their screen, somebody of Pakistani or Indian descent. We are certainly numbered. And I think to myself, if it wasn't for my childhood, if it wasn't for my father, I wouldn't be